السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز القدر بھائیوں، بہت ہی پیارے بچوں، بیٹوں، یہ چند لمحے جو میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہیں، یقیناً جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی باتوں سے نصیحت ہوتی ہے، وہ مجلسیں بہت ہی مبارک ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایسی مبارک مجلسوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں اور نصیحتیں ہو سکتی ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے چند منٹ میں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور خصوصاً اپنے چھوٹے بیٹوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ مالک کائنات، جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور اس کے اوصاف میں سے الرحمن الرحیم اس کے بڑے وصف ہیں۔ اس کی رحمت بڑی بے پایاں، بہت فراواں، اور اس نے یہ خود فرمایا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر اس کی رحمت حاوی ہے، غالب ہے۔ اسی رحمت کا کچھ حصہ اس نے زمین پر اتارا۔ ہادی کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی رحمت کی بدولت سب ایک دوسرے پر ترس کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جانور اور درندے بھی اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ رحمت کا وہ حصہ ہے جو اس نے زمین پر اتارا ہے، اور باقی 99 حصے اس کے پاس ہیں۔ اس مالک رحمان نے، رحیم نے اس کائنات پر، انسانیت پر، نہ صرف انسانیت پر بلکہ اس کائنات کی ساری مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے رحمت کرنے کے لیے، اور ان کو ان مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے، اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جو انسانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ان کے گلوں میں پڑ گئی تھی، اللہ رب العزت نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب کائنات میں ہر طرف اندھیرا تھا، اور عرب کی حالت تو یہ تھی کہ بت پرستی عام تھی،
ظلم ستم، دوسروں کے حق کو دبا لینا، بدکاری۔ اور اہل کتاب جو صاحب کتاب کہلواتے تھے، جن کے پاس وحی کی روشنی تھی، ان کی حالت بھی یہ تھی کہ وہ وحی کی تعلیمات کو چھوڑ چکے تھے اور اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہزاروں انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو برگزیدہ نسل ہیں، انبیاء کی نسل ہیں، اس کائنات میں افضل ترین ہیں، ان پر اللہ رب العزت نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے لعنت اور پھٹکار کر دی اور ان کو دھتکار دیا، مطرود قرار دے دیا، اس لیے کہ انہوں نے بار بار اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی۔ ہندوستان کی حالت دیکھیں، کبھی آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، فرعونوں کا دور، بت پرستی، ظلم و ستم۔ ایران کی حالت کہ وہاں پر یہ قانون اس وقت لاگو تھا کہ زن، زر اور زمین یہ سب کے لیے وقف عام ہے، سب جو مرضی اس کے ساتھ چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے حضرت جعفر طیار کی وہ تقریر ضرور پڑھی اور سنی ہوگی، جن بیٹوں نے سیرت کا کورس کیا ہے ان کی نظر سے ضرور گزری ہوگی۔ جب نجاشی کے دربار میں ان کو طلب کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو قتل و غارت کرتے تھے، دوسروں کا حق دبا جاتے تھے، ہم میں سے طاقتور ضعیف اور کمزور کو دبا رہا تھا اور ظلم و ستم عام تھا۔ اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اس رسول کے بارے میں اس خالق کائنات نے خود یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس مالک کی رحمت جب جوش میں آئی اور اس نے اس کائنات پر ترس کھاتے ہوئے اپنی بھرپور رحمت سے ان کو نوازنا چاہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیا۔ اس سے پہلے قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگوں پر سختیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، ان کے گلوں میں طوق پڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہادی کائنات کو مبعوث فرمایا، جن کی ڈیوٹی یہ تھی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ وہ آ کے ان کے سارے بوجھوں کو اتار پھینکیں اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے سارے طوق ختم کر دیں، ان کو آزادی عطا فرمائیں۔ تو وہ رسول رحمت للعالمین جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور وہ ایسے رسول تھے جن کی رحمت ایسی تھی کہ ہر وقت اس فکر میں رہتے کہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں، لوگ اس ہدایت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آپ پڑھتے ہیں کہ خالق کائنات نے روکا اور فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید پیارے حبیب آپ اپنی جان کو بھلا دیں اور ختم کر دیں اس غم میں کہ لوگ ایماندار نہیں ہو رہے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس قدر غم اور اس قدر فکر اور دن اور رات کا مہمہ اور ڈیوٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تڑپ
کہ لوگ اس راہ ہدایت کو قبول کر لیں اور انسانوں کے لیے رحمت بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ رحمت پھر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر تقسیم فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کے آغاز سے پہلے آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی تھی اور اکیلے رہنا پسند کرتے تھے، اور کچھ زیادہ راہ لیتے اور غار حرا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں عبادت کرتے، پھر واپس آتے، پھر چلے جاتے۔ اور اللہ رب العزت نے جب فرشتہ آپ کے پاس بھیجا، فرشتہ وہی لے کر آیا، آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے، آپ فرماتے ہیں میں پڑھنا نہیں جانتا، کسی استاد سے تعلیم نہیں پائی۔ پھر کہتے ہیں فرشتے نے آپ کو دبایا اور بھینچا، تو تیسری بار کہا کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے بیٹو، اسلام کی وحی کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے۔ یہ علم، یہ تعلیم، یہ پڑھنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی جو آپ سکھا کے گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مالک کائنات کے نام سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور انسان وہ بھی وحشی تھا، بے شعور تھا، جس کو علم کی دولت سے نوازا ہے۔ اس قلم کی بدولت ہم نے علم سکھایا ہے، اور اس قلم کی بدولت اللہ رب العزت نے کتنے علوم کو محفوظ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے ہیں کہ حالات اس طرح کے ہیں، اس طرح کی نشانیاں ہیں، اور اس طرح فرشتہ آیا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بیوی جس نے ہمیشہ آپ کی ڈارس بندھائی، جس نے اپنی ساری دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور جس نے آپ کے اوصاف کو جب دیکھا تو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا تھا، وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہوں، کبھی اللہ رب العزت آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ کے تو کام یہ ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو تہی دامن ہیں ان کے لیے کما کے ان کو دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے رستے میں کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا تعاون کرتے ہیں۔ جب آپ کے کام یہ ہیں تو اللہ رب العزت کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جو نبوت کی صداقت کی پہلی دلیل اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کی وہ کیا تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رویت ہے جو روزانہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے۔ پھر وہ لے کے آپ کو اپنے چچا صاحب برقہ بن نوفل کے پاس پہنچتی ہیں، ان کو آپ ماجرا سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھتیجے لگتا یہی ہے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے بھیجا تھا، اور کہتے ہیں یا لیتنی اکون فیہا جزاء، یا لیتنی اکون فیہا حیا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں کس قدر معتبر تھے، آپ کی کتنی عزت تھی،
40 سال کا عرصہ آپ نے کیسے گزارا تھا؟ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی زندگی پر کوئی داغ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آبا مخرجی یا ہم کیا مجھے نکال دیں گے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ورقہ کہتا ہے جو پیغمبر بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا، لوگوں نے پھر اس کے ساتھ دشمنی ضرور کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے سارے جہان کے لیے آئے، اور یہ رحمت کا پیغام سب سے بڑھ کر لوگوں کی غلامی سے، غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اور غیر اللہ کی عبادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اور اس کائنات کے اندر جو لوگوں پر ظلم ڈال رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا خاتمہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جس ماحول میں ہیں، یہ اصل میں جمہوریت نام ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی ایک شکل ہے۔ وہاں پر پیسہ، روپیہ، مادیت، اس کی حرص، لالچ، یہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئی ہیں کہ بھائی کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، کسی غریب کا تعامل کرنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم شہری زندگی میں ہمارے اپنے جنجال ہی ختم نہیں ہو رہے، بھائی اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ پر خرچ کہاں سے کریں؟ لیکن یہ پیغمبر رحمت جو دین لے کر آئے، اور اس دین کو آپ نے پوری کائنات تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اور خاصہ کیا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور ساری کائنات کے لیے آپ کا پیغام رحمت کا پیغام ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ احساس ہو گیا، شعور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت ہے، یقیناً وہ آپ کے آغوش رحمت میں پناہ لے لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے، اور یہ رحمت سب لوگوں کے لیے تھی۔ کافروں کے لیے بھی یہ رحمت تھی، بچوں کے لیے بھی یہ رحمت تھی، نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا گیا، اس کے اندر جتنی مشکلات تھیں، مصائب تھیں، سختیاں تھیں، اللہ رب العزت نے وہ سب ختم کر دی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ کو دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا تو آپ سب سے آسان چیز کو اپناتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابی موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی عورت اگر خاص ایام کے اندر ہو تو اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں، اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ جو مینسس کے ایام ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے وہ پلید نہیں ہو جاتی ہے کہ اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ تو یہودیوں نے جب سنا، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری مخالفت کے لیے ہی ہر حکم دیتے ہیں۔ تو آپ کے دو صحابہ میں سے صحابی کہنے لگے، سعد بن حذیر اور ایک دوسرے صحابی تھے، کہ اللہ کے رسول اگر یہ یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر کام مخالفت میں ہی کر رہے ہیں، تو ہم پھر افلا نجامعہن، ان سے مخصوص دنوں میں تعلقات بھی نہ قائم کر لیں۔ اللہ اکبر! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، رنگ سرخ ہو گیا، اس لیے کہ یہ کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے، کسی کا من مانا دین نہیں ہے، کسی کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے۔ آپ غضبناک ہو جاتے ہیں کہ کیسی بات تم نے کر دی جو فطرت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت نے تعلقات سے منع کیا ہے، لیکن ساتھ رہنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ ایک گھر کے اندر رہنا، ایک جگہ پر رہنا، اس سے نہیں روکا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے اندر تمہاری حالت یہ تھی، جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے، پورا سال الگ قید میں، اور سال کے بعد پھر اس کو آزادی ملتی تھی۔
حتیٰ کہ اس کے جسم کے اندر زہر پھیل چکا ہوتا تھا، بالکل الگ تھلگ اس کو رکھا جاتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی یہ رحمت سب کے لیے عام تھی، حتیٰ کہ اس کو درخت بھی محسوس کرتے تھے، جانور بھی اس کو محسوس کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا، صحرا میں اسے سخت پیاس لگی، پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، تو ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے اندر اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتے کا بچہ، ایک پلا، وہ تڑپ رہا، زبان باہر نکالے ہوئے، اور زبان کے ساتھ گیلی مٹی کو چاٹ رہا۔ اس آدمی نے کہا اس پلے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی تھی۔ دوبارہ وہ کنویں کے اندر اترا، اپنے موزے کے اندر پانی بھرا، منہ سے اس کو پکڑا، اوپر آیا اور اس پلے کو پانی پلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے کے اس بچے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے ابھی ہیں، جعفر بن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں آپ کے ساتھ سوار ہو کے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ باغ میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر اس کے مالک بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو ایک اونٹ آپ کی طرف آیا اور بلبلاتے ہوئے آپ کے پاس آ کے اس نے اپنی گردن کو نیچا کیا اور رونے لگا، ایسے بلبلانے لگا جیسے کوئی فریاد کر رہا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا اما تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ التی ملکک اللہ، اللہ سے اس جانور کے بارے میں ڈرتے نہیں ہو جس کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا؟ یہ مجھ سے شکوہ کر رہا ہے کہ انک تجیعہ، آپ اس کو بھوکا رکھتے ہیں اور کام کاج بہت زیادہ لیتے ہیں۔ یہ اونٹ مجھ سے یہ شکوہ کر رہا ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ جو جانوروں کو ہم کھلاتے پلاتے ہیں اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جان جو دھڑکتی ہے، جس کے اندر دل ہے، جو بھی تازہ جگر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اجر رکھ دیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت للعالمین جس کے ہم وارث ہیں، ہمیں اس کا حصہ ملا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ہم دعویدار ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا کہ ایسا ماحول بھی ہے کہ انسان بھوک سے مر رہے ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو کچرے سے خوراک چن کے کھا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، رات کو سڑکوں پر سوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سرمایہ دارانہ نظام، جدید تہذیب اور اپنے آپ کو بہت مہذب معاشرے کہنے والے، وہ جب خوراک سے ایندھن بنا کے اپنی گاڑیوں کے اندر جلا رہے تھے تو افریقہ کے اندر بے شمار بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ تو انسانیت کا غم اور انسانی حقوق کا ڈنڈورا پیٹنا اور اس کا نام لینا، لیکن اندرون بہت چنگیز خان کی طرح سیاہ ہے کہ ہر کوئی اپنے مفادات میں جتا ہوا ہے اور کسی کو انسانیت کی فکر نہیں۔ تو بھائیو، اگر ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ورثے کے مالک ہیں
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ہم نے سمجھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رحمت کا حصہ ہمیں بھی ملتا رہے۔ تو یقین جانیے یہ رحمت کا پیغام اگر آپ اپنے حلقے میں پہنچا دیں جہاں پر آپ کا دائرہ کار ہے، آپ کے ملازم دیکھتے ہیں کہ یہ افسر صاحب تو خود تو ٹائم کی پابندی نہیں کرتے، ہم سے جاتے ہیں، اپنے لیے اس کے معیار اور ہیں، ہمارے لیے معیار اور ہیں، کسی کے اندر کوئی امانت دیانت کی رمق باقی نہیں ہے، تو پھر سارا آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور ہم مزدوروں کا استحصال کر کے، رعایا کا استحصال کر کے، ہر کوئی اس نظام کے اندر اپنے آپ کو بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، پھر انسانیت ختم ہوتی جاتی ہے اور مٹی جاتی ہے، لوگ ہم سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین کے اس پیغام کو عام کریں، اس کو پہنچائیں، اور اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو اور مجھے تو اپنی مسجد کے نمازیوں کا پتہ نہیں کہ آج کون بیمار ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، یہ سفید پوش انسان جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا رہا اس کی کیسے گزران ہو رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے گھر جاتے ہیں، جو ایک یہودی کا بچہ ہے آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، آخری اس کا وقت ہے، دھڑک رہا ہے دل، آپ فرماتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ بیٹا اپنے ابا جی کی طرف دیکھتا ہے، والد یہودیوں کو یقین تو تھا، کہتا ہے اتے ابوالقاسم آپ کی بات کو مان لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا دیا۔ ہمیں تو اپنے محلے کے لوگوں کا پتہ نہیں، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں کا پتہ نہیں، اور ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اب یہ ماحول بن گیا ہے کہ رشتہ داری بھی صرف اس کے ساتھ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، تعلقات بھی اس کے ساتھ ہیں جس کے پاس پیسہ بڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کو 10-20 گاڑیاں شہر میں نظر آئیں گی، ایم پی ایم این اے کی پلیٹ لگی ہوگی، یہ سارے اس کے بھتیجے بھانجے دور کے نزدیک کے سارے ایم پی اے کے بڑے رشتہ دار ہیں، لیکن غریب آدمی کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے یہ انسانیت اس کی بچاؤ کا پیغام ہے۔ علامہ ابوالحسن علی ندوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے ایک کتاب اس پر لکھی ہے ماذا خسر العالم من حطاط المسلمین، کہ اگر اس دنیا کو پتا ہو کہ اسلام کے دبنے کی وجہ سے ساری انسانیت کو کیا نقصان ہو رہا ہے، تو سارے خود کہیں کہ نہیں بھائی اسلام کو لاؤ، اسلام کو لاؤ، اسلام ایسا دین تھا۔ ایران اور فارس کے یہ ملک جب مسلمانوں نے فتح کیے تھے تو وہ لوگ آ کر ان گورنروں کی منت سماجت کرتے تھے کہ اللہ کا واسطہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں، آپ تو ہمارے نجات دہندہ ہیں، ہمیں آپ نے غلامی سے نجات دی ہے۔ اسی طرح بھائیو آخری بات ہے، میرے بیٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، بیٹو ہیرو کون ہوتا ہے؟ ہیرو، اگر کسی بچے سے ہم کہیں کہ بھائی کسی مشہور کھلاڑی کا نام بتاؤ تو میں پوچھوں گا کہ رونالڈو کون ہے، اکثر بچوں کو پتا ہوگا، اور آج کل ماشاءاللہ بالی ووڈ ہالی ووڈ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس کے بھی بڑے بڑے سٹار کے نام یاد ہوں گے، کیوں؟ ان کا کھیل آپ دیکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں وہ پیغمبر دیے ہیں، وہ رہنما دیے ہیں جو ہیرو ہی نہیں بلکہ دا ہیرو آف ہیروز ہیں،
جن کو کافر بھی تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات میں جتنے مسلح، جتنے امام، جتنے پیشوا اور جتنے ہیرو آئے ہیں، سب سے بڑے ہیرو آپ ہیں، اور ساری کائنات پر جتنے آپ کے اثرات ہیں، امپیکٹس ہیں، اتنے اثرات کسی بھی شخصیت کے نہیں ہیں۔ تو اگر میں اپنے بیٹوں سے پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیا، بچپن میں آپ نے کیا کیا ہے، جوانی کیسے گزری ہے، مکہ کے اندر ہوتے ہوئے کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں، جب ہجرت کی ہے تو کیسے مصائب جھیلے ہیں، مدینہ منورہ میں آ کے آپ نے کیا 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 ہے۔ میں ایم اے کی کلاس میں پڑھاتا تھا تو میں پوچھتا کہ بھائی وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھی، تو کبھی کوئی ایک بچہ ایک بچی ہاتھ کھڑا کر دیتے۔ ہماری حالت یہ ہے، یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ہیرو بھی ایسے ہیں جو سب ہیرو سے بڑھ کر ہیں، اور یقیناً ہمیں نہیں احساس اس دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی رحیم ہے، شفیق ہے ہمارے حق میں تو کون ہو سکتے ہیں؟ ہمارے والدین جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، رحمت، شفقت، مہربانی، آپ موجود نہیں ہیں، وہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے بچوں کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بچے بڑے بھی ہو جائیں، والدین بوڑھے ہو کر بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی ذات ہو جو والدین سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے رحیم اور شفیق ہو، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنوں سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر، اور پیغمبر کی یہ بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اور ایک کے رات میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَهُوَ أَبُوهُمْ، آپ ان کے باپ ہیں۔ تو یہ پیغمبر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ میرے بیٹوں کو، میری بیٹیوں کو، ہمارے بچوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بالکل ازبر ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں۔ افسوس ہے آج کل موبائل پہ پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ ایک سیریز ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور بہت مہذب گھروں کے اندر ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں جی آج کل فلاں ڈرامہ آ گیا ہے، فلاں سیریز آ گئی ہے، فلاں عدالتیں آ گئی ہیں، اور ارطغرل دیکھ رہے ہیں، اور یہ قصے ہزاروں میں ہیں۔ او بھائی آپ کے پاس کتنی زندگی ہے، کتنا ٹائم ہے؟ سعودی عرب میں جب پہلی دفعہ گیا تو ہماری ملاقات ایک بڑے عالم تھے شیخ صالح الحمیت، ان سے ہوئی۔ فرمانے لگے میں نے زندگی کے اندر اگر ٹی وی دیکھا ہے تو یہ چند گھنٹے ٹائم ہے ضروری طور پر، اور اس بندے کی آپ معلومات چیک کریں، وہ وہاں بیٹھ کے ہمیں لیکچر دیتا تھا کہ بھئی یہ جو 9/11 کا ڈرامہ ہے یہ کس نے کیا ہے؟ تو ہم سارا دن ماشاءاللہ اس پہ نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہندو آ جائے، یہودی آ جائے، عیسائی آ جائے، وہ ہمارے لیے کوئی مووی بنا دے، لاکھوں کروڑوں کے بجٹ لگا کے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، فلاں کروڑوں کے بجٹ خرچ کر کے وہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچوں سے پوچھ لیں ماشاءاللہ ان کے سلوگن کیسے ہوں گے، رام، فلاں ہندی کے الفاظ، اور ایسے ماشاءاللہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ہندوؤں کو بھی دیکھیں، عیسائیوں کو بھی دیکھیں، سب کو دیکھیں، اور جو اپنا سب کچھ ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس لیے میں والدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ شکوہ تو کرتے ہیں کہ وہ بھائی بچے بات نہیں مانتے، موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہماری بھی نہیں سنتے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ موبائل بھی آپ کی طرف سے ہی آیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کتنا ٹائم دیا ہے؟
قرآن لے کے آپ کتنا بیٹھے ہیں؟ سیرت کی کون کون سی کتاب ہے جس کی ریڈنگ آپ کے گھر میں مکمل ہو چکی ہے؟ اگر آج یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمارے بھائی، ہمارے فاضل دوست قاری حسن ابراہیم صاحب نے یہ جو پروگرام چلایا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا ہے، سب سے پہلے مجھے، آپ بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔